بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فضل الحرم۔ یہ باب ہے حرم کی فضیلت کے بیان میں۔ حرم مکہ کی فضیلت۔ حرم مکہ کی حد جانب مدینہ منورہ سے 3 میل پر ہے، یمن اور عراق کی جانب سے 7 میل پر ہے اور جانب جدہ سے 10 میل پر۔ امام ازراقی نے کہا کہ مدینہ منورہ کے راستے سے حرم کی حد تنعیم کے قریب ہے۔ حرم مکہ کی فضیلت کے تعلق سے حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ باب قائم فرمایا۔ اب حرم مکہ کے حدود کی تعیین کے تعلق سے ایک قول یہ ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب حجر اسود رکن میں رکھا، رکن کعبہ میں، تو اس سے ایک نور نکلا اور وہ نور حدود حرم کے کناروں تک پھیل گیا اور وہی حدود حرم معین ہو گئے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی یہ ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حدود حرم کی انتہا بتائی اور وہاں پر علامتیں قائم کرائیں، اور اس کے بعد ان علامتوں کی تجدید حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی، اور پھر ان علامتوں کی تجدید قصی ابن کلاب نے کی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدود حرم کی جو علامتیں تھیں ان کی تجدید کی۔ اور جب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین منتخب ہوئے تو آپ نے قریش میں سے 4 افراد کو بھیجا اور انہوں نے حدود حرم پر علامتیں قائم فرمائیں۔ فرماتے ہیں وقولہ تعالی انما امرت ان اعبد رب هذه البلدہ الذي حرمها كل شيء وامرت ان اكون من المسلمین۔ یہ سورہ نمل کے آخری رکوع کی آیت کریمہ ہے۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدہ، مجھے تو یہی حکم ہوا ہے کہ پوجوں اس شہر کے رب کو، اس شہر کے رب کو، یعنی مکہ مکرمہ جو شہر ہے اس شہر کے رب کو، الذی حرمہا، جس نے اسے حرمت والا کیا ہے، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور سب کچھ اسی کا ہے، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ فرما بردار میں رہوں۔ یہ آیت کریمہ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مقام پر نقل فرمائی ہے۔
اور اس آیت سے یہ بتایا ہے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ تمام شہروں کا رب ہے، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، سب کچھ اسی کا ہے، مگر اللہ رب العزت جل جلالہ نے اپنے رب ہونے کی نسبت اس شہر کی طرف کی جو اس شہر کا رب ہے، اس لیے کہ یہ شہر اللہ رب العزت جل جلالہ کو تمام شہروں میں سب سے زیادہ محبوب، اور اللہ رب العزت جل جلالہ کے نزدیک یہ تمام شہروں میں سب سے زیادہ مکرم اور باعظمت ہے، اس اعتبار سے کہ اللہ رب العزت نے اسے حرمت والا بنایا کہ اس میں کوئی خون نہیں بہایا جاتا، اس میں کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا، اس میں اس کے حدود میں بیٹھے ہوئے شکار کو اٹھایا نہیں جاتا، اس کی گھاس کاٹی نہیں جاتی ہے نا۔ تو انما امرت ان اعبد رب هذه البلدہ، بے شک مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں اس شہر کے رب کو پوجوں، اس شہر کے رب کی عبادت کروں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ شہر نہایت باعظمت ہے۔ حضرت صدر الافاضل فخر الاماثل علیہ الرحمت والرضوان نے خزائن العرفان میں اس مقام پر لکھا کہ مکہ مکرمہ کا ذکر اس لیے ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وطن اور وحی کا جائے نزول ہے۔ اب دوسری آیت کریمہ دیکھیے، دوسری آیت کریمہ وقولہ، دوسری آیت کریمہ پیش فرماتی ہیں اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا ولکن اکثرہم لا یعلمون۔ اس آیت کریمہ کا ابتدائی حصہ یہ ہے وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا۔ دراصل یہ آیت کریمہ حارث ابن عثمان ابن نوفل ابن عبد مناف کے حق میں نازل ہوئی۔ اس نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا تھا یہ تو ہم یقین سے جانتے ہیں کہ جو آپ فرماتے ہیں وہ حق ہے، لیکن اگر ہم آپ کے دین کا اتباع کریں تو ہمیں ڈر ہے کہ عرب کے لوگ ہمیں شہر بدر کر دیں گے اور ہمارے وطن میں نہ رہنے دیں گے۔ تو اس آیت میں اس کا جواب دیا گیا، فرمایا قرآن نے وقالو، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم تمہارے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں تو لوگ ہمارے ملک سے ہمیں اچک لے جائیں گے۔ اب قرآن نے اس کا جواب دیا اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، کیا ہم نے انہیں جگہ نہ دی امان والی حرم میں، امان والی حرم میں، امان والی حرم مکہ مکرمہ کہ جہاں کے لوگ، جہاں کے رہنے والے قتل و غارت سے امن میں ہیں اور جہاں جانوروں اور سبزوں تک کو امن ہے۔ یجبا الیہ ثمرات کل شیء، جس کی طرف ہر چیز کے پھل لائے جاتے ہیں، رزقا من لدنا، ہمارے پاس کی روزی، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں اکثر کو علم نہیں اور وہ اپنی جہالت سے نہیں جانتے کہ یہ روزی اللہ تعالی کی طرف سے ہے۔
اگر یہ سمجھ ہوتی تو جانتے کہ خوف و امن بھی اسی کی طرف سے ہے اور ایمان لانے میں شہر بدر کیے جانے کا خوف نہ کرتے۔ اس آیت کریمہ کو امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عنوان کے تحت ذکر کیا۔ مناسبت یہ ہے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے حرم کی صفت امن کے ساتھ ذکر فرمائی، حرم کو امن کے ساتھ موصوف کیا۔ اولم نمکن لہم حرما آمنا، اولم کہ ہم نے انہیں جگہ نہ دی امان والی حرم میں، اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، کہ جس کی طرف ہر چیز کے پھل لائے جاتے ہیں ہمارے پاس کی روزی۔ ہاں، اور حرم کی صفت بیان کی کہ امان والی حرم، حرمن آمنا، امان والی حرم، امان والی حرم ہے نا۔ وہ امان والی حرم اس لیے کہ جاہلیت میں، دور جاہلیت میں لوگ ایک دوسرے پر حملہ کرتے اور اہل مکہ امن میں رہتے، نہ کوئی ان سے تعرض کرتا اور نہ کوئی حرم میں قتل و غارت گری ہوتی۔ قرآن فرماتا ہے کہ تمہیں اتنا سلیقہ نہیں اور تم ڈرتے ہو کہ اسلام لے آئے تو ہم کو حرم سے نکال دیا جائے گا۔ تو جب دور جاہلیت میں تم امان میں رہے تو اسلام اگر لے آؤ گے تو تم بدرجہ اولا امان میں رہو گے۔ اب حدیث مبارک سنیے۔ حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا جریر بن عبد الحمید عن منصور عن مجاہد عن طاووس عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم فتح مکہ ان هذا البلد حرمہ اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن ارشاد فرمایا، بے شک یہ شہر اس کو اللہ نے حرم بنایا ہے۔ اب رائے یہ کہ اس حدیث میں حرم بنانے کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف ہے۔ پہلے بھی حدیث گزری ہے اور بخاری شریف میں غزوۃ الفتح کے باب میں یہ حدیث آئے گی کہ نبی کریم علیہ السلام نے فتح مکہ کے دن ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم مکہ یوم خلق السماوات والارض، کہ بے شک اللہ نے مکے کو حرم بنایا اسی دن جس دن کے آسمان و زمین کو بنایا۔ تو یہ اللہ کے حرم بنانے سے محترم ہے اور یہ حرم رہے گا قیامت تک۔ تو اس میں حرم بنانے کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان ابراہیم حرم مکہ وانا احرم ما بین لابتیہا، تو بے شک ابراہیم نے مکے کو حرم بنایا اور میں مدینہ طیبہ کے دونوں سنگتوں کے درمیان جو جگہ ہے میں اس کو حرم بناتا ہوں۔ تو اس سے معلوم ہوا حدیث سے کہ حضرت ابراہیم نے حرم بنایا۔ جواب یہ ہے کہ ان ابراہیم حرم مکہ کا معنی اعلنا بتحریم مکہ وعرف الناس بان حرام بتحریم اللہ ایہا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے حرم ہونے کا اعلان کیا تھا اور لوگوں کو بتایا تھا کہ مکہ حرم ہے اللہ رب العزت کے حرم بنانے سے۔ ہاں، اور یہ کہ اس کی تحریم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان ہی سے معلوم ہوئی، اس لیے حرم کی نسبت حضرت ابراہیم کی طرف کی گئی۔ جیسے کہ قرآن کریم فرماتا ہے،
اللہ یتوفی الانفس، یہاں پر توفی کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف ہے، اور دوسری آیت کریمہ ہے قل یتوفاکم ملک الموت، دوسری آیت میں توفی کی نسبت حضرت ملک الموت کی طرف ہے، اور ایک آیت میں اللہ تتوفاہم الملائکہ الذین تتوفاہم الملائکہ، یہاں پر اضافت توفی کی فرشتوں کی طرف ہے، اور حقیقت میں موت دینے والا اللہ رب العزت ہے، مگر ان کے غیر کی طرف موت دینے کی نسبت اس طور پر ہے کہ چونکہ انہی کے ہاتھ پر موت کا ظہور ہوتا ہے۔ فرمایا سرکار نے لا یعضد شوکہ، لا یعضد شوکہ، اس کا کانٹا نہ کاٹا جائے گا، ولا ینفر صیدہ، اور نہ اس کے شکار کو اٹھایا جائے گا، پریشان کیا جائے گا، ولا یلتقط لقطتہ الا من عرفہا، اور نہ اس کے رستے میں گری ہوئی چیز کو کوئی اٹھائے گا سوا اس شخص کے جو اس کا اعلان کرنے کے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ مکہ مکرمہ حرم ہے، کسی کے لیے بغیر احرام کے داخل ہونا جائز نہیں ہے، اور یہی قول امام عطا ابن ابی رباح اور لیث ابن سعد، امام سفیان ثوری، ابو حنیفہ اور اصحاب ابی حنیفہ کا ہے۔ اور جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے بلا احرام کے، جیسے کہ حضرت جابر کی حدیث ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل یوم فتح مکہ وعلیہ امامۃ سودا، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ نبی اکرم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل مکہ وعلی راسہ مغفر، تو یہ نبی کریم علیہ السلام کا بلا احرام کے مکہ مکرمہ میں داخل ہونا، یہ اس وقت تھا جب کہ اس وقت کے لیے مکے میں قتال جائز قرار دے دیا گیا تھا، اور یہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے۔ پھر اس کی حرمت قیامت تک ویسی لوٹ آئی جو اس ساعت سے پہلے تھی۔ اب کسی کے لیے بغیر احرام کے داخل ہونا جائز نہیں ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ وہاں کی گھاس یا وہاں کے کانٹے کاٹنا یہ جائز نہیں ہے۔ حرم کی گھاس کے کاٹنے کی حرمت پر تمام علماء کا اجماع ہے، سوائے اذخر گھاس کے کہ اس کے کاٹنے کی اجازت نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی گزارش پر نبی کریم علیہ السلام نے اذخر گھاس کاٹنے کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ اب رہا وہاں کے گرے ہوئے سامان کا حکم کہ وہ اٹھائے گا جو اس کی پہچان کرائے اور اس کا اعلان کرے، تو یہ حکم حرم کے لقطے کا بھی ہے اور جگہوں کے لقطے کا بھی ہے۔ باب توریث دور مکہ و بیعہا و شرائہا وان الناس فی المسجد الحرام سواء، خاصتاً فرماتے ہیں باب اس بارے میں کہ مکہ مکرمہ کے گھروں میں میراث جاری ہونا اور ان کی خرید و فروخت کرنا، اور وَأَنَّ النَّاسَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ سَوَاءٌ خاصہ، اور خاص مسجد حرام میں سب لوگوں کے حق کا برابر ہونا۔ یہ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے باب قائم کیا کہ مسجد حرام میں سب لوگ برابر ہیں، اور مکہ مکرمہ کے گھروں کا میں وراثت جاری ہونا اور ان گھروں کی خرید و فروخت
کرنا۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ مکہ معظمہ کے گھروں میں مالکانہ تصرف درست ہے یا نہیں۔ امام عطا، امام مجاہد، امام مالک، اسحاق، ابو عبید اور امام اعظم اور امام محمد کا یہ قول ہے کہ مکہ معظمہ کی اراضی اور مکانات نہ بیچنا جائز ہے نہ کرائے پر دینا جائز ہے۔ ان کی دلیل یہ حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مکے کے گھروں کو بیچنا اور کرائے پر دینا جائز نہیں ہے۔ بیہقی کی روایت یہ ہے مکۃ مناخ لا تباع رباعها ولا تواجر بیوتها کہ مکہ معظمہ حاجیوں کے پڑاؤ کے لیے ہے، اس کی زمین اور گھر نہ بیچا جائے نہ کرائے پر دیا جائے۔ اور ایک روایت علقمہ ابن نضلہ سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر و عثمان کے زمانے میں مکہ مکرمہ کے گھر نہ بیچے جاتے نہ کرائے پر دیے جاتے، انہیں کھلا چھوڑ دیا جاتا، جو ضرورت مند ہوتا ٹھہرتا اور جسے ضرورت نہ ہوتی دوسرے کو ٹھہراتا۔ مگر ائمہ احناف میں سے امام ابی یوسف اور امام شافعی اور دوسرے بہت سے ائمہ کرام کا مذہب یہ ہے کہ مکے کے گھروں کو بیچنا اور کرائے پر دینا جائز ہے، کرائے پر دینا جائز ہے، اور امام طحاوی نے اسی کو ترجیح دی ہے۔ اب حدیث پاک سنیے۔ حدیث پاک سے پہلے آیت مبارکہ پیش کیے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، لقولہ ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد ومن یرد فیہ بإلحاد بظلم نذقہ من عذاب علیم۔ یہ سورہ حج کی آیت کریمہ ہے۔ قرآن فرماتا ہے بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اور روکتے ہیں اللہ کے گھر اور اس ادب والی مسجد سے جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے مقرر کیا، جس کو ہم نے سب لوگوں کے لیے مقرر کیا۔ یہ آیت سفیان ابن حرب وغیرہ کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روکا تھا۔ اب مسجد حرام سے یا تو خاص مکہ معظمہ مراد ہے، جیسے کہ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، تو مسجد حرام میں سب برابر ہیں، اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ تمام لوگوں کا قبلہ ہے، وہاں کے رہنے والے اور پردیسی سب برابر ہیں، سب کے لیے اس کی تعظیم و حرمت اور اس میں ادائے مناسک حج یکساں ہے۔ اور طواف اور نماز کی فضیلت میں شہری اور پردیسی کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ اور امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک یہاں مسجد حرام سے مکہ مکرمہ یعنی جمیع حرم مراد ہے۔ اس تقدیر پر معنی یہ ہوں گے کہ اس میں سب برابر ہیں، یعنی حرم شریف شہری پردیسی سب کے لیے یکساں ہے، اس میں رہنے ٹھہرنے کا حق سب کو برابر ہے، کوئی کسی کو اس سے نکال نہیں سکتا۔ اسی لیے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کی اراضی کی بیع اور اس کے کرائے کو منع فرماتے ہیں، جیسے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مکہ مکرمہ حرم ہے، اس کی زمین فروخت نہ کی جائے۔ فرمایا العاکف فیہ والباد کہ اس میں ایک سا حق ہے،
وہاں کے رہنے والے اور پردیسی کا۔ ومن یرد فیہ بالحاد بظلم، اور جو اس میں کسی زیادتی کا ناحق ارادہ کرے، نذقہ من عذاب علیم، ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ اب ناحق زیادتی سے مراد یا تو شرک اور بت پرستی ہے، اور بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ ہر ممنوع قول و فعل مراد ہے، یہاں تک کہ خادم کو گالی دینا بھی۔ بعض نے کہا اس سے مراد ہے حرم میں بغیر احرام کے داخل ہونا یا ممنوعات حرم کا ارتکاب کرنا، مثلا شکار مارنے اور درخت کاٹنے کے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا مراد یہ ہے کہ جو تجھے قتل نہ کرے تو اسے قتل کرے، یا جو تجھ پر ظلم نہ کرے تو اس پر ظلم کرے۔ یہ آیت کریمہ۔ اب اس آیت کریمہ کے بعد حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حدیث مبارک ذکر کی ہے، اور اس حدیث کے ذکر کرنے سے پہلے فرمایا کہ قال ابو عبداللہ البادی الطاری، کہ بادی کا معنی قرآن کریم کی آیت میں طاری یعنی مسافر ہے، اور معکوف کا معنی محبوس یعنی روکا ہوا۔ اس آیت میں معکوف کا لفظ اگرچہ نہیں ہے، لیکن اس آیت میں عاکف کا لفظ ہے۔ اسی کی مناسبت سے امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے معکوف کا معنی ذکر کر دیا ہے۔ اب آیت حدیث مبارک سنیے۔ حدثنا اسبغ قال اخبرني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أنه قال يا رسول الله أين تنزل في دارك بمكة؟ فقال هل ترك عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرثه جعفر ولا علي شيئا لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين، فكان عمر بن الخطاب يقول لا يرث المؤمن الكافر۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا، این تنزل فی دارک بمکہ، یا رسول اللہ آپ مکہ میں اپنے گھر میں کہاں اتریں گے؟ فتح مکہ کے موقع پر حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا تھا نبی کریم علیہ السلام سے، یا رسول اللہ آپ مکہ مکرمہ میں اپنے گھر میں کہاں اتریں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہجرت کرنے کے بعد اس مکان پر قبضہ تھا طالب کا، اس پر قبضہ تھا عقیل کا۔ عقیل اصل میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، ان کے 4 بیٹے تھے، بڑے کا نام طالب، اور اس کے بعد عقیل، اس کے بعد میں جعفر، اس کے بعد میں حضرت علی، اور ہر ایک کے درمیان 10 سال کا فاصلہ تھا، یعنی حضرت علی سے جعفر 10 سال بڑے تھے، جعفر سے عقیل 10 سال بڑے تھے، عقیل سے طالب 10 سال بڑا تھا۔ اور جب ابو طالب کا انتقال ہوا تو چونکہ ان کا انتقال کفر پر ہوا، اور حدیث مبارک ہے لا یرث المؤمن والکافر، مومن کافر کا وارث نہیں ہوتا، تو ابو طالب کے بیٹوں میں سے 2 بیٹے علی اور جعفر، علی اور جعفر مسلمان تھے، عقیل اور طالب یہ دونوں اس وقت میں کافر تھے، اگرچہ بعد میں حدیبیہ کے وقت میں عقیل نے اسلام قبول کیا،
لیکن اس وقت میں دونوں یہ کافر تھے، طالب کے ساتھ میں عقیل بھی، اس لیے ابو طالب کی وراثت عقیل اور طالب کو ملی، اور طالب چونکہ سب سے بڑے تھے اس لیے طالب نے اس پر طالب اور عقیل دونوں کو وراثت کے طور پر یہ گھر ملا، دونوں کو۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور بنی عبد المطلب میں جتنے مہاجرین تھے ان کے گھر عقیل نے بیچ دیے تھے، ہے نا، جیسے کہ اور ہجرت کرنے والے مسلمانوں کے گھروں کے ساتھ کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عذرائے کرم و سخاوت عقیل کے تصرفات کو نافذ کیا، تصرفات کو نافذ کر دیا، اور بعض نے کہا کہ جب عقیل نے سارے گھروں کو بیچ دیا اور بعد میں اولاد عقیل کے ہاتھ میں جو بھی گھر رہ گئے تھے وہ سب محمد بن ابو یوسف کے ہاتھ 1,00,000 دینار میں بیچ دیے گئے تھے۔ یہ تاریخ کا گوشہ ذہن نشین رکھیں، احادیث مبارک سنیں۔ اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ این تنزل فی دارک بمکہ، یا رسول اللہ مکہ مکرمہ میں اپنے گھر میں آپ کہاں اتریں گے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حل ترک عقیل من رباع او دور، کہ کیا عقیل نے کوئی حویلی یا کوئی گھر چھوڑا ہے؟ وکان عقیل ورثہ ابا طالب، اور عقیل ابو طالب کے وارث ہوئے تھے۔ ابو طالب کا نام عبد مناف، اور یہ اپنے بیٹے طالب کے ساتھ ان کی کنیت ہوئی ابو طالب، ہوا و طالب، کہ ابو طالب کے وارث عقیل تھے اور طالب تھے۔ ولم یرث جعفر و علی، اور جعفر اور علی ابو طالب کے وارث نہیں ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کسی چیز کی وراثت نہیں ملی۔ لأنہما کانا مسلمین، اس لیے کہ جعفر و علی دونوں مسلمان تھے۔ وکان عقیل و طالب کافرین، اور عقیل اور طالب دونوں کافر تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ لا یرث المؤمن والکافر، مومن کافر کا وارث نہیں ہوتا ہے۔ یہ حدیث مرفوع ہے، یعنی حضرت عمر یہ حدیث بیان کرتے تھے لا یرث المؤمن الکافر، مومن کافر کا وارث نہیں ہوتا۔ اس سے بھی صراحتاً یہ معلوم ہوا کہ ابو طالب کا انتقال حالت ایمان میں نہیں ہوا بلکہ حالت کفر میں ہوا۔ اگر حالت ایمان میں ہوتا تو وراثت علی اور حضرت جعفر کو ملتی، نہ کہ طالب اور عقیل کو۔ تو طالب و عقیل کو وراثت ملنا بھی ثابت کرتا ہے کہ اس کا انتقال۔ اس کی مکمل تفصیل درس نمبر 167 میں ہے۔ یاد رکھیے کہ مسجد حرام، صفا مروہ کی پہاڑیاں، مینا، مزدلفہ، عرفات اور موضع جمرات تمام فقہا کے نزدیک وقف عام ہیں۔ اس میں مکے کے رہنے والے، باہر سے آنے والے سب وہاں عبادت اور مناسک حج ادا کر سکتے ہیں، اور یہ جگہ کسی کی ملکیت نہیں ہے۔ یہاں پر کوئی کسی مسلمان کو عبادت کرنے ٹھہرنے سے منع نہیں کر سکتا ہے، اور نہ مکہ کے ان حصوں کو فروخت کرنا یا کرائے پر دینا جائز ہے۔ البتہ سرزمین مکہ کے ان حصوں کے علاوہ باقی سرزمین مکہ میں اختلاف ہے کہ کیا ان کو بیچنا یا کرائے پر دینا جائز ہے یا نہیں۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب میں نے بتایا تھا کہ مکہ مکرمہ کی سرزمین کے جو حصے مناسک حج کے لیے وقف ہیں، ان کے علاوہ مکہ کی باقی زمینوں
اور مکانوں کو فروخت کرنا، کرائے پر دینا جائز ہے۔ البتہ حج کے ایام میں مکہ کے مکانوں کو کرائے پر دینا مکروہ ہے، کیونکہ اس سے زائرین حرم اور حجاج کو زحمت اور تکلیف ہوگی۔ اور حضرت امام شافعی اور امام احمد کا مذہب یہ ہے کہ مکے کی زمین کو اور اس کے مکانات کو فروخت کرنا اور کرائے پر دینا جائز ہے۔ حضرت امام طحاوی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی کو ترجیح دی، اور یہی مذہب امام ابی یوسف رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اب آگے سنیے، وقال ابن شہاب وَكَانَ يَتَأَوَّلُونَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ۔ حضرت امام زہری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اسلاف کرام اللہ رب العزت کے اس ارشاد کی تعویل کرتے تھے۔ کائے کی تعویل کرتے تھے؟ یعنی اس آیت میں جو ولایت ہے، اس ولایت سے مراد ولایت میراث ہے۔ کون سی آیت؟ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، بے شک جو ایمان لائے اور اللہ کے لیے گھر بار چھوڑے، اللہ کے لیے اور اسی کے رسول کی محبت میں انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے لڑے، والذین آووا ونصروا، تو یہ گھر چھوڑنے والے تو مہاجرین ہوئے، والذین آووا ونصروا، اور وہ جنہوں نے جگہ دی، ونصروا، اور مدد کی مسلمانوں کی، اور انہیں اپنے مکانوں میں ٹھہرایا، یہ انصار ہیں۔ اب قرآن دونوں کے بارے میں فرماتا ہے، اولئک بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے وارث ہیں، یعنی مہاجر انصار کے اور انصار مہاجر کے۔ مہاجر انصار کا وارث ہوگا، اور انصار میں سے جس نے جس مہاجر کو بنا دی ہے وہ اس مہاجر کا وارث ہوگا۔ مگر اسی صورت کے آخر میں ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، اور رشتے والے ایک دوسرے سے زیادہ نزدیک ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں۔ اس آیت سے توارث بالہجرت منسوخ کیا گیا اور ذوی الارحام کی وراثت ثابت ہوئی۔ قرآن کریم آگے ارشاد فرماتا ہے وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، نہیں، آگے فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَایَتِهِمْ مِنْ شَیْءٍ، اور وہ جو ایمان لائے اور ہجرت نہ کی، مَا لَكُمْ مِنْ وَلَایَتِهِمْ مِنْ شَیْءٍ، تمہیں ان کا ترکہ کچھ نہیں پہنچتا جب تک کہ ہجرت نہ کریں، جب تک کہ ہجرت نہ کریں، یعنی جو مسلمان مکہ مکرمہ میں ہیں اور انہوں نے ہجرت نہیں کی ہے، تو اگر ان کا انتقال ہو جائے تو تمہیں ان کا ترکہ نہیں ملے گا۔ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، اگر وہ دین میں تم سے مدد چاہیں تو تم پر مدد دینا واجب ہے۔ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ،
مگر ایسی قوم پر کہ ان میں معاہدہ ہے، تو اس قوم کے خلاف تمہیں مدد نہیں کرنا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ یہ پوری آیت کریمہ ہے۔ باب نزول النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تھا۔ یہ بات اس بارے میں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مکہ میں اترنا حدثنا قال ابو عبد اللہ نصبت الدور الى قیل وتورث الدور وتباع وتشترى۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ نصبت الدور الى قیل، حدیث مبارک میں گھروں کی نسبت عقیل کی طرف کی گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، هل ترک عقیل من رباع او دور، کہ کیا عقیل نے ہمارے لیے حویلیاں اور گھر چھوڑے ہیں؟ اس سے معلوم ہوا کہ عقیل ان گھروں کے مالک ہو چکے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مدینہ طیبہ میں جو مکانات ہیں ان میں ملکیت ثابت ہوگی، اور ان مکانوں میں وراثت جاری ہوگی، اور ان مکانوں کا بیچنا اور خریدنا بھی جائز ہے۔ تورث الدور، گھروں میں وراثت جاری ہوگی، وتباع وتشترى، اور ان کو بیچا جائے گا اور خریدا جائے گا۔ اس تعلق سے جو ائمہ مجتہدین کے درمیان اختلاف ہے اس کو میں واضح کر چکا ہوں۔ باب نزول النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ، یہ تو ہو گیا۔ حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال حدثني ابو سلمہ ان ابا ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين اراد قدوم مکہ منزلنا غدا ان شاء اللہ بخیف بنی کنانہ حیث تقاسموا علی الکفر۔ فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ آنے کا ارادہ کیا، یعنی منی سے لوٹنے کے بعد، تو آپ نے ارشاد فرمایا، انشاءاللہ کل ہمارا پڑاؤ خیف بنی کنانہ میں ہوگا، جہاں پر ان لوگوں نے کفر پر قائم رہنے کی قسمیں کھائی تھیں، جہاں پر ان لوگوں نے کفر پر قائم رہنے کی قسمیں کھائی تھیں۔ خیف بنی کنانہ یہ تاریخی واقعات اس سے متعلق ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ دیگر اصحاب کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ پہنچ گئے، اور حبشہ میں نجاشی نے ہجرت کرنے والے صحابہ کی نہایت تعظیم و تکریم کی، تو اس سے کفار قریش میں مسلمانوں کے خلاف بہت زیادہ نفرت اور بڑھ گئی۔ تو اعلان نبوت کے 7ویں سال قریش اور کنانہ نے خیف بنی کنانہ میں جمع ہو کر یہ معاہدہ کیا کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب سے شادی بیاہ، خرید و فروخت، ملنا جلنا سب بند کر دیا جائے، اور کسی بھی قسم کا تعلق نہ رکھا جائے، یعنی سماجی بائیکاٹ، جب تک کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہمارے حوالے نہ کر دے۔ اور یہ دستاویز لکھنے والا منصور ابن اکرمہ تھا، اور اس کا ہاتھ شل ہو گیا تھا، اور اس
دستاویز کو کعبے پر لٹکا دیا گیا تھا۔ اس کے بعد جب مکمل سماجی بائیکاٹ ہو گیا تو ان لوگوں نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کو شعب ابی طالب میں محصور کر دیا، اور یہ لوگ صرف موسم حج میں نکلتے تھے۔ 3 سال تک یہ ظالمانہ وحشیانہ بائیکاٹ جاری رہا۔ اللہ رب العزت کے حکم سے دیمک نے پورے معاہدہ کی تحریر کو چاٹ لیا تھا، صرف جہاں پر اللہ رب العزت کا ذکر تھا وہی حصہ باقی رہا تھا۔ جبریل امین علیہ السلام نے نبی کریم علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان کا جو بائیکاٹ نامہ ہے وہ مکمل دیمک نے ختم کر دیا سوائے اللہ کے ذکر کے۔ تو نبی اکرم علیہ السلام نے یہ ابو طالب سے بتایا، تو ابو طالب نے کفار قریش سے کہا کہ میرے بھتیجے نے یہ خبر دی ہے کہ تمہارا بائیکاٹ نامہ جو تھا اس کو دیمک نے چاٹ لیا ہے، صرف نام خدا باقی رہ گیا ہے۔ دیکھو ہمارے بھتیجے نے کبھی غلط نہیں بولا۔ اگر یہ بات ان کی غلط ہو تو ہم محمد کو تمہارے حوالے کر دیں گے، تم جو چاہو وہ کرنا، اور اگر یہ بات سچ ہو تو تم سمجھ لو کہ ہمارا بائیکاٹ کرنے میں تم ظالم ہو۔ جب ان لوگوں نے یہ دیکھا تو واقعی اس کو دیمک چاٹ چکی تھی، صرف اللہ رب العزت جل جلالہ کا نام اور اس کا ذکر باقی رہا تھا۔ تو عدی ابن حاتم اور دیگر لوگوں نے کفار قریش کو ملامت کی کہ تم نے یہ سراسر ظلم کیا۔ تو پھر یہ لوگ شعب ابی طالب میں گئے اور بائیکاٹ ختم کیا، اور ان سب کو شعب ابی طالب سے مکہ مکرمہ میں لائے۔ یہ سماجی بائیکاٹ 1 محرم اور اعلان نبوت کے 7ویں سال سے 10ویں سال تک جاری رہا۔ اسی خیف بنی کنانہ میں کہ جہاں پر لوگوں نے اسلام کے خلاف دستاویز لکھی تھی اور کفر پر قسمیں کھائی تھیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جہاں پر ہمارے خلاف سماجی بائیکاٹ کی دستاویز لکھی گئی، انشاءاللہ ہمارا پڑاؤ اسی خیف بنی کنانہ میں ہوگا۔ اب یہ نبی کریم علیہ السلام نے کب فرمایا؟ تو اس روایت میں یہ ہے کہ یہ نبی کریم علیہ السلام نے جب منا سے لوٹ کر مکہ مکرمہ جانے کا ارادہ کیا، تب فرمایا منزلنا غدن انشاءاللہ بخیف بنی کنانہ۔ اور کتاب المغازی میں جو حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے اس میں یہ ہے کہ سرکار نے یہ جو فرمایا تھا کہ منزلنا غدن انشاءاللہ بخیف بنی کنانہ، یہ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا تھا حین اراد حنینہ۔ اور جو بطریق محمد ابن ابو حفصہ امام زہری سے مروی ہے اس میں یہ کہ سرکار نے یہ فرمایا تھا زمن الفتح، فتح مکہ کے وقت میں یہ فرمایا تھا، اور فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم علیہ السلام سے یہ سوال ہوا تھا۔ تو دونوں میں تعارض نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ دونوں موقع پر یہ سوال ہو
اور نبی کریم علیہ السلام نے سوال کیا وہی اینا تنزلو مکہ، مکے میں کہاں نزول فرمائیں گے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے دونوں موقع پر جب سوال کیا گیا تو حضور نے دونوں موقع پر یہ جواب دیا کہ منزلنا غدن انشاءاللہ بخیف. حدثنا الحمیدی قال حدثنا الولید قال حدثنا الاوزاعی قال حدثني الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من الغد يوم النحر وهو بمنى نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر يعني بذلك المحصب وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب أو بني المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 11ویں ذی الحجہ کو فرمایا جبکہ آپ منا میں تھے، فرمایا نحن نازلون غدن بخیف بنی کنانہ کہ ہم کل خیف بنی کنانہ میں پڑاؤ کریں گے جہاں اہل مکہ نے کفر پر قسمیں کھائی تھیں، یعنی بذالک المحصب. نبی کریم علیہ السلام کی خیف بنی کنانہ سے مراد وادی محصب تھی. اب رہا یہ کہ 11ویں ذی الحجہ کو سرکار نے منا میں فرمایا کہ ہم کل خیف بنی کنانہ میں پڑاؤ کریں گے، تو کل کا دن تو 12ویں ذی الحجہ ہوا، اور 12ویں ذی الحجہ کو تو منا ہی میں قیام ہوتا ہے حاجی کا، نہ کہ وادی محصب میں. تو علامہ عینی نے فرمایا کہ غدن سے مراد مجازن زمان مستقبل قریب ہے، اور اس کی زمان مستقبل قریب کی تعبیر لفظ غد سے کی گئی ہے. اس کا مشہور معنی جو کل ہے وہ مراد نہیں ہے. جیسے کہ امس بولتے ہیں اور امس سے مجازن مراد زمان ماضی قریب ہوتا ہے. وَذَلِكَ أَنَّ قُرَيْشًا وَكَنَانَةَ تَحَالَفَتْ عَلَى بَنِي ہاشم وَبَنِي عبد المطلب. وہ اس لیے کہ قریش اور کنانہ نے قسم کھائی تھی بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب یا بنی مطلب کے تعلق سے اللہ یناکحوہم کہ ہم سب بنی ہاشم اور بنی مطلب سے نکاح نہیں کریں گے، نہ ان کو بچیاں دیں گے اور نہ ان کی بچیوں کا نکاح اپنے بچوں کے ساتھ کریں گے. ولا یبایعوہم اور نہ ان سے کوئی خرید و فروخت کریں گے، ان سے کوئی معاملہ نہیں رکھیں گے. حتیٰ یسلموا الیہم النبی یہاں تک کہ بنی ہاشم اور بنی مطلب اہل مکہ کو نبی اکرم علیہ السلام سپرد کر دیں. وقال سلامہ عن عقیل ویحییٰ ابن الضحاک عن الاوزاعی اخبرنی ابن شہاب وقال بنی ہاشم و بنی المطلب. یہ جو روایت امام اوزاعی سے یحییٰ ابن امام اوزاعی سے ولید نے روایت کی ہے، اس میں حرف تردید کے ساتھ ہے کہ تحالفت علی بنی ہاشم و بنی عبد المطلب او بنی المطلب. بنی عبد المطلب فرمایا یا بنی المطلب، مگر امام
اوزاعی سے یحییٰ ابن ضحاک نے جو روایت کی ہے اس میں بنی ہاشم اور بنی المطلب بلا کسی تردید کے بنی المطلب، اس میں بنی عبد المطلب نہیں ہے بلکہ بنی المطلب ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں بنی المطلب اشبہ ہو، کہ بنی المطلب زیادہ صحیح ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عبد المطلب حضرت ہاشم کے صاحبزادے ہیں، حضرت عبد المطلب حضرت ہاشم کے صاحبزادے ہیں، تو جو بنی عبد المطلب ہوں گے وہ بنی ہاشم ضرور ہوں گے۔ اب بنی ہاشم کے بعد بنی عبد المطلب کہنا یہ اس کا کوئی مفاد نہیں ہے سوائے توضیح کے۔ اور مطلب اور ہاشم یہ دونوں بھائی تھے، ہاشم کی بھی اولاد ہے جو بنو ہاشم کہلاتی ہے، اور مطلب کی اولاد بنی مطلب کہلاتی ہے۔ اور بنی مطلب یہ بنی ہاشم کے حامی تھے، اور یہ بنی مطلب نے نبی کریم علیہ السلام کی حمایت کی تھی، اس لیے یہ بائیکاٹ بنی ہاشم کا بھی تھا اور بنی مطلب کا بھی تھا، اس لیے بنی مطلب کہنا ہی زیادہ مناسب ہے، جو امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بنی المطلب اشبہ۔ میں یہ بتا چکا ہوں کہ انہوں نے یہ بائیکاٹ نامہ، مقاطعہ نامہ مکہ مکرمہ میں کعبے میں لٹکا دیا تھا، اور ایک روایت یہ ہے کہ یہ تحریر دستاویز ابو جہل کی خالہ کے پاس رہا، اور اس تعلق سے میں تفصیل مکمل طور پر بیان کر چکا ہوں۔